السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی جی ایس میڈیا اور آج ہم موجود ہیں سروبا ڈسپنسری میں ڈاکٹر رحیل صاحب کے ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو مائی چینل۔ تھینک یو۔ سنائیں کیسے مزاج طبیعت کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اسکولنگ اور باقی ساری یہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یہ کس جگہ سے کی ہے؟ جی میرا نام ڈاکٹر راحیل ہے اور میں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ہوں بیسکلی، اور جو میری اسکولنگ ہے 7ویں کلاس سے آنورڈ میں ایف ایس سی تک ہاسٹلائز رہا ہوں۔ مظفر گڑھ سے میں نے اپنی ایف ایس سی میڈیکل میں کی تھی۔ اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی آف لاہور میں میرا ایڈمیشن ہوا، پرائیویٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے میں نے اپنی ایم بی بی ایس کی، اور ہاؤس جاب نشتر ہاسپٹل ملتان سے کرنے کے بعد پہلی اپائنٹمنٹ میری جے آر ڈی سروبا ڈسٹرکٹ جیلم میں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بڑا مشکل پروفیشن آپ نے چوز کیا ہے، آج ساتھی اور آئے ہیں اس میں یا والنٹیئر ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ اس طرح تھا کہ بچپن سے مجھے شوق تھا آرمی میں جانے کا، صحیح ہے۔ اور پہلے میں نے ٹرائی کی کیڈٹ کالجز میں، وہاں پر صرف ایک ہی میرا ایشو تھا، انٹرویو کلیئر نہیں کر پاتا تھا۔ تو 10th کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اچھا، تو اس کے بعد ایک ہمارا سینئر تھا راحیل نادر، تو ان کا ایڈمیشن ہوا تھا، تب میں 10th میں تھا اور وہ ایڈمیشن ہو گیا تھا کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی لاہور میں۔ تو کچھ نام کا بھی تھا اثر اور کچھ والد صاحب کی وجہ سے بھی، پھر بس میرا رجحان اس طرف آتا گیا، اور پھر بس اللہ نے یہی لکھا تھا نصیب میں اور الحمدللہ بن گیا میں۔ اچھا، اس علاقے میں سروبا اور جہاں پہ آپ کی دائیں بائیں بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہاں پہ چھوٹے دیہاتوں میں، یہ پہلی پوسٹنگ ہے نا آپ کی ایز اے ڈاکٹر؟ جی بالکل۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے اتنی دور؟ ہاں، اگر یہ دیکھا جائے کہ گھر سے دور ہوں تو اب تو یہ عادت ہو چکی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا 7ویں سے آنورڈ میں ہاسٹلائٹ سسٹم میں ہی پڑھا ہوں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ بھئی فیسلٹیز کے لحاظ سے علاقہ کیسا ہے، تو علاقہ مجھے بنسبت دوسری جگہوں سے یہ بہت پسند آیا کہ یہاں پر ایک تو ہے کہ بھئی جو لوگ ہیں نا وہ بڑے بھولے قسم کے ہیں، چالاکی نہیں ہے ان میں، جو سب سے مجھے اچھی بات لگی ہے لوگوں میں۔ کیونکہ ہمارے علاقوں میں نا اب وہ نفسا نفسی کا عالم آ چکا ہے، ہر بندہ پیسہ سٹیٹس یہ چیزیں دیکھتا ہے، لیکن یہاں پر نا ابھی وہ 10-15 سال پیچھے ہیں ان چیزوں سے، تو ابھی تک یہاں پر امن ہے، جو مجھے پسند آیا۔ یہ آپ نے تعریف کی ہماری۔ بالکل۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہاں پہ ابھی یہ ڈسپنسری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ ظاہر ہے ہر روز لوگوں کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کون سی جو ہے نا یہاں پہ کامن جو چیز ہیں وہ بیماریاں ہیں اور مریض زیادہ آ رہے ہیں آپ کے پاس، اور ان کی کیسے اور کیا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہو، بڑا اچھا سوال ہے کہ بھئی اوور آل ایز اے ڈاکٹر میں نے کیا آبزرو کیا اس علاقے میں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کون سی بیماری زیادہ ہیں۔ اس طرح کہ سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کے علاقے کو ہے وہ ہے واٹر سپلائی کا، پانی کا، جی، کہ آپ کے علاقے میں جو پانی کی سپلائی آ رہی ہے وہ مطلب پہاڑوں سے جہاں پر ہے ان کا کنیکشن وغیرہ، تو میں نے جہاں تک سنا ہے، کیونکہ میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی اوپن سی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی سارا نہ مطلب آلودہ ہوتا ہے، اور جن پائپوں کے ذریعے آ رہے ہیں ان کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے۔ تو یہاں پر زیادہ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ ہے ٹائیفائڈ فیور، اچھا، گیسٹرینٹرائٹس، ٹائیفائڈ فیور، یہ دو چیزیں میں نے بڑی آبزرو کی ہیں۔ اور جو تیسرا ہے جو مین میں نے دیکھے ڈرماٹولوجی کے بڑے کیسز ہیں، اسکیبیز ہو گیا یا اس کے علاوہ بیکٹیریا اسکن انفیکشنز، یہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز۔ تو اس طرح کے جب پیشنٹ آتے ہیں تو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ سہولیات ہیں اس ڈسپنسری میں ان کو ٹریٹمنٹ کرنے کی؟ ہاں، اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے سہولیات کے حساب سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر یہی کہا جاتا ہے کہ دیہاتوں میں مطلب میڈیسن نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے کیونکہ میری پہلی پوسٹنگ ہے، میں نے دوسرے اضلاع کا بھی مطلب دیکھا نہیں ہے سسٹم، لیکن ڈسٹرکٹ جیلم اس حوالے سے میرے خیال میں پہلے نمبر پر ہوگا کہ میڈیسن دینے میں
مریضوں کے خیال رکھنے میں. تو ان کی انتظامیہ مجھے اس لحاظ سے بڑی پسند ہے. اور باقی ایک مطلب بالکل ہی بیسک لیول پر جتنی میڈیسن انہوں نے ہمیں دی ہیں وہ مور دین انف ہے, مور دین انف. تو کچھ کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ابھی اور ہونا چاہیے بہتر, لیکن ابھی دیکھیں کب تک ہوتا ہے یہ سسٹم بہتر. یہ جو ڈسپینسری سروبا میں ہے اس میں کتنے لوگوں کا سٹاف ہے, کون کون ہے یہاں پہ؟ یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈسپینسر ہے جی ٹھیک ہے, اور 2 ہمارے پاس کلاس 4 کے بندے ہیں, اور ایک LHV ہے MCH سینٹر جو چلا رہی ہے, جی جی, جو زچہ بچہ کے جو معاملات ہیں وہ دیکھتی ہیں. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہیں آپ, اور وبا بھی موسم ہے وبا کا, کورونا کے بارے میں آپ کیا سمجھ آئی اب تک؟ کرونا ایک عالمی وبا ہے جو کہ ایک وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے پھیلی. تو جو میری سمجھ ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, جو یہ آفات ہوتی ہیں یہ کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کسی بندے کا کردار نہیں ہو سکتا. دیکھو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں, 100 سال یا 200 سال پیچھے چلے جائیں, تو مین بیماری اس کیا تھیں جس سے بڑی بڑی مطلب فوجیں, بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی جو پاپولیشنز تھی وہ تباہ ہو کے رہ گئیں. کیا تھیں وہ؟ مطلب ملیریا ہو گیا, یا آپ لگا لیں ہیضہ, یا آپ دیکھ لیں وہ بلیک ڈیتھ جسے کہتے پلاگ, جو چوہے کی وجہ سے پھیلتی تھی. تو ان میں یہ تھا کہ بھئی آج ان بیماریوں کو کوئی نام نہیں لیتا, بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں وہ بیماریاں, ٹھیک ہے. تو انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم نے ترقی کر لی, خدا کی بھیجی بیماریوں سے ہم نے چھٹکارا پا لیا, لیکن یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس نے تو مطلب زندگی موت کا تو سبب ہونا ہی ہے. وہ قرآن میں ایک آیت ہے, جو ہلاک ہوا دلیل سے ہوا, جو پیدا ہوا دلیل سے ہوا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی آفت تھی جو کہ الحمدللہ دنیا میں بہت حد تک کنٹرول ہو چکی ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قدرتی نہیں تھی, یہ ڈیزائن کی ہوئی ہے کسی لیبارٹری میں, پتہ نہیں کس نے کی ہے. یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں, اس چیز کی میں, ہاں یہ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے کہ بھئی جو سٹرکچرز ہوتے ہیں نا, یہ جو وائرس اس کے RNA DNA, ان میں مطلب تھوڑی سی الٹریشن ہو سکتی ہے, ان کو کمزور بنایا جا سکتا ہے, ان کو لیتھل بنایا جا سکتا ہے, لیکن زندگی کریٹ نہیں ہو سکتی. ابھی تک سائنس سیل نہیں بنا سکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی اس کی ویکسین بھی آ گئی ہے, تو بہت سارے ممالک میں اس کے خلاف جو ہماری روش ہے مسلمانوں کی, بالکل حرام کے فتوے بھی ہیں, اور ان فتووں سے ہٹ کے جی کہہ رہے ہیں کہ جی ان میں جس طرح پولیو کے بارے میں پہلے بہت سی افواہیں ہیں کہ وہ نامردی والے اس میں اثرات ہوتے ہیں, تو یہ اس وجہ سے نا لگائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے, چونکہ جناب یہ ان کا ایک ذرا وہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کے ہاں بچے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ تولیدی نظام کو متاثر کرنے کے لیے یہ کورونا ویکسین بیچنے کے لیے یہ ساری چیز جو ہے نا یہ ڈیزائن کی ہوئی ہے. تو ویکسین کے بارے میں کچھ بتائیں. ویکسین دراصل اس طرح کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ پہلے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ویکسین ہوتی کیا ہے, بنتی کیسے ہے. کہ وہی جراثیم لے لیں گے آپ سے جو آپ میں آیا ہے, جس کی وجہ سے آپ میں بیماری آئی ہے, وہ جراثیم لیں گے لیبارٹری میں, جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم اس کو لیتھل بھی کر سکتے ہیں اور کمزور بھی بنا سکتے ہیں. ویکسین ہوتی ہے کہ ہم ان کو پہلے کمزور کرتے ہیں, جو جراثیم ہوتے ہیں, وائرسز یا بیکٹیریا یا جو بھی جراثومہ ہوگا آپ کا, اس کو جیسے ہی ہم ویک جراثیم کو باڈی کے اندر وہ کریں گے, داخل کریں گے, تو باڈی کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن جائیں گی. جیسے ہی مطلب اگر اس کے بعد کوئی آئے گا طاقتور جراثیم, تو آلریڈی اینٹی باڈیز موجود ہوں گی, وہ اس کو ختم کر دیں گی. اسی طرح ہر طرح کی جو بھی پولیو ویکسین ہے یا دوسری ہیں, سب کا فنکشن تقریباً ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بندہ جو کرونا سے وہ ہو کے متاثر ہوا ہے, اس کی اینٹی باڈیز اگر وہ صحت مند ہے, اینٹی باڈیز خود بنا لے گا. اللہ تعالیٰ نے سسٹم تو رکھا ہے,
تو یہ ہے کہ ایک آرٹیفیشل سسٹم ہے کہ بھئی جو نہیں بنا سکتا ان میں ویک جراثیم داخل کر کے تو ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ صحت مند رہیں. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے؟ ظاہر ہے ابھی یہ پرچیز کر رہے بالکل ہیں باہر سے، آئے گی یہاں پہ بھی آئے گی، بالکل بعض لوگوں کو لگائیں گے. آ چکی ہے اور لگ رہی ہے. اور تقریباً پہلی فیز میں یہی ہے کہ بھئی جو ڈاکٹرز ہیں اور جو 65 ایئر سے فرسٹ ابو ہیں، لائن جو ظاہر ہے عملہ ہے، فرنٹیئر ہیں، بالکل ان کو لگے گی. اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں تقریباً سارے ہی ڈاکٹر کور ہو جائیں گے پاکستان کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پہ جلد از جلد قابو پا لیں. بالکل جی. اچھا، اوورآل صحت کا نظام ڈاکٹر صاحب اس ملک میں، اس ایریے میں کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر جب جاب کرتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ جاب چاہیے، جی لیکن کلینک پہ جو فیسلٹیز ہیں وہ یہاں پہ سرکاری ڈسپینسری ہاسپٹل میں نہیں ہے. اور زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا کہ جب ہم ڈاکٹر جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں کہ ادھر یہ چیز نہیں ہے، آپ شام کو کلینک پہ آ جائیں. جی تو اتنا زیادہ بجٹ ہے، ڈاکٹر ہیں، بہترین ایک نظام بنا، اسٹرکچر ہے سارا، تو یہ کیا ہے کہ ہمارا پتہ نہیں، میں تو کہتا ہوں بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں جناب صحت کے معاملے میں. ہاسپٹل ہمارے کیا وہ کیا رہا ہے یہ؟ اصل میں یہ ہے کہ بھئی مطلب جب سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں، برصغیر سے علیحدہ، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا سسٹم پہلے تھا نہیں. انگریز آئے، انہوں نے کچھ اسٹیبلش کیے سسٹم وغیرہ. تو اس کے بعد نا ہم نے صرف عیاشیاں کی ہیں، صرف 50-60 سال جتنے بھی ہیں ہم نے عیاشیاں کی. ہم نے جو پہلے سے بنے ہوئے تھے یا بنا دیے گئے ہیں. جب ہمارا ملک تقریباً جدا ہوا تھا تب تقریباً 8-10 کروڑ ہو گئی آبادی، ایک تناسب سے دیکھ لیا جائے تو. جی. تو اب تب یہ سسٹم بنا دیا گیا تو اب تقریباً آبادی ہماری 25 کروڑ ہوگی، تقریباً ہوگی. تو اگر 25 کروڑ آبادی کو وہی سسٹم دیں گے جو 10 کروڑ آبادی کو سرو کر رہا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب پہلے آپ دیکھ لیں گے کہ ایک گاؤں میں ایک دکان ہوا کرتی تھی پچھلے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے تو. لیکن اب وہی چیزیں اب ہر گلی میں ایک دکان آ گئی ہے. اب ہر چیز بڑھ رہی ہے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ ایسا ایسا یہ سسٹم بڑھاتے جاتے ہیں. اپ گریڈ کرتے بالکل، اسپتالوں کو. مطلب جو بی ایچ یو لیولز ہیں ان کو آر ایس سی کرتے، جو آر ایس سی ان کو ٹی ایچ کیو کرتے، جو ٹی ایچ کیو ان کو ڈی ایچ کیو کرتے، اور ڈی ایچ کیو جو لیول کے ہیں ان کو ٹرشری کے لیول کا بنا دیتے. تو ہم کافی حد تک آگے ہوتے اس سسٹم میں. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو ایک عام آدمی ہے، غریب آدمی، بالکل ہم نہ مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں نہ اپر کلاس کی، بالکل جو مین سٹریم ہے، جو مزدور ہے یہاں کا، کسان ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل کم از کم صحت کے اعتبار سے تو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ قبول کرے کہ وہ جب اس کو کوئی بھی ایشو ہو تو وہ جائے گورنمنٹ ہاسپٹل میں. وہ خود، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کو اطمینان تو ہو کہ میں جاؤں گا، اور کوئی کام ہو نہ ہو، مجھے روٹی ریاست دے نہ دے، بالکل میرا ٹریٹمنٹ تو کرے گی. وہ تسلی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کافی حد تک. بالکل کچھ اس طرح سے ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں نا ایک افسرشاہی نظام ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آپ بڑے افیسر سے لے کر نا چھوٹے تک پوچھا جائے گا نا دفتری معاملات میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہاں پہ یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. وہ اپنے سے اوپر والوں کو یہ کہے گا سر بالکل ٹھیک چل رہا ہے، آپ آ کے دیکھ لیں. وہ صرف اسی وجہ سے کہ بھئی یہ محکمہ پرائیویٹائز نہ ہو جائے، اس محکمے کے اوپر کوئی مطلب سختیاں نہ آ جائیں، کوئی چیک نہ رکھ دے، چیک اینڈ بیلنس نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. پھر اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ بھئی وسائل ہم نے وہ پورے نہیں کیے کہ بھئی اگر 10 لاکھ بندہ ہے ایک شہر میں تو ہم نے مطلب ہاسپٹل وہی رکھے ہیں 50,000 والے، لاکھ والے، سسٹم وہی کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر سب سے جو مجھے لگتا ہے نا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو عوام ہے وہ ٹیکس اس لیے نہیں دے رہی کہ بھئی گورنمنٹ ان کے اوپر لگا نہیں رہی، لگتا نظر نہیں آ رہا. اگر یہ مطلب 10 گنا بھی دے دینا تو ہمارے اوپر کے ماشاءاللہ جو سیاستدان، بیوروکریسی ایسی ہے کہ وہ آپ کو 1 کروڑ بھی نہیں لگا کے دے گی. یہی بات. جو سب سے بڑی ریزن جو مجھے لگتی ہے، نہ عوام کا اعتماد ہے، نہ حکومت کو اس چیز میں کوئی فائدہ نظر آتا. اگر ہم یہ کریں گے تو کچھ ہو جائے گا، نہیں. دونوں طرف سے ناکامی.
لیکن یہ بات بالکل میں ایگری کر رہا ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی ہم سارا کچھ دوسری ایک پارٹی پہ ڈال کے خود بری ہو جائیں. بالکل. تو یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو مسائل ہے، میں نے سب سے پہلے بات ہی وہی کی ہے کہ بالکل چھوٹے آفیسر سے لے کر بڑے آفیسر تک سب یہی کہیں گے کہ نا سر سب کچھ بہترین چل رہا ہے، آل اوکے. آل اوکے ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، مطلب مریض آ رہے ہیں، ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، سب کچھ اوکے ہے. اس میں بہتری ہوگی. اب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جی ان کی جو موٹے موٹے نکات ہیں نا جن پہ انہوں نے الیکشن لڑا اور ووٹ لیے، ان میں ایک صحت کا نظام بھی تھا. بالکل. تو اس میں بہتری کے لیے آپ کا ادارہ کوئی اپنی تیاری کر رہا ہے؟ ہاں اس کے حوالے سے کچھ اقدامات نظر بھی آ رہے ہیں کہ عنقریب ہوں گے، کچھ ہو بھی رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں. جس طرح صحت کارڈ سسٹم ایک آ رہا تھا کہ بھئی وہ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ اب مطلب ان ہاسپٹلس کو اپ گریڈ تو نہیں کیا جا سکتا، اپ جی گریڈ کریں گے بجٹ زیادہ لگے گا، جو ان کی سوچ ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ جو پرائیویٹ طبقہ ہے نا، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ان کو ہم پے کیا کریں گے سالانہ، اور ان کے پاس جو بھی پیشنٹ آیا کرے گا صحت کارڈ لے کے اس کا علاج ہوا کرے گا پراپر 10 لاکھ تک، اور اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ فری، اور اس طرح علاج بہت بہتر ہو سکتا ہے. کچھ ان کا ماننا ہے ہو جائے گا، کیونکہ ہر دوسرے کنٹری میں یہ اب چیز لاگو ہو رہی ہے. یورپین کنٹریز، امریکن، یہ تقریباً آپ کے جو یہ ہیں مڈل ایسٹ، ان تمام کنٹریز میں یہ نظام لاگو ہو چکا ہے. اب اس حوالے سے میں تو اس حق میں ہوں کہ سسٹم ہونا چاہیے، لیکن جس کو کارڈ دے دیا ہے اس کو یہ نہیں پتہ یہ کارڈ یوز کیسے ہونا ہے. اس کو طریقہ نہیں بتا دیا گیا کہ یہ چیک آپ کا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس بینک میں استعمال ہوگا، اور اس بینک میں طریقہ کار کیا ہے استعمال ہونے کا، کس کس چیز کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. تو بس. اچھا، صحت کارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں مجھے خود بھی نہیں پتا اور دیکھنے والوں کے لیے بھی، یہ مطلب 5 لاکھ ہے، اتنی بھی اماؤنٹ ہے ایک کارڈ پہ ملی ہوئی ایک خاندان کے لیے، جی وہ ان کے حکومت کے پورے ٹرم کے لیے ہے یا ایک سال کے لیے ہے، یا ہر سال 5-5 لاکھ کا کروا سکتے ہیں، یا زندگی میں صرف 5 لاکھ کا، وہ کیسے؟ نہیں، یہ سالانہ ہوتا ہے. سالانہ. سالانہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے ایک خاندان کے پاس اگر ایک کارڈ ہے تو وہ اس کارڈ پہ ہم ہر سال 1 لاکھ روپے کا علاج کروا ہر سکتے سال ہیں. 10 لاکھ تک کا آپ علاج کروا اچھا، سکتے 10 لاکھ ہے. ہیں. جی پھر تو بہت اچھی چیز ہے. ہاں اچھی چیز ہے، لیکن بعد میں اگر آپ کا دیکھ لیں گے پی ڈی خان ہاسپٹل ہے، پی ڈی خان میں مطلب جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل وغیرہ ہیں، جی لیکن اگر یہاں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو مشکل تو ہے. یہاں کے لوگ کہاں استعمال کریں گے؟ چکوال میں جا کے استعمال کریں گے. ہاں ظاہر آؤٹ تو جائیں گے پھر وہ. ہاں بس مسئلہ یہ ہے کہ ہر ہاسپٹل جو حکومت ہے نا اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر تحصیل لیول پہ ایسا ہاسپٹل ہو جہاں پر میکسیمم چیزوں کا علاج ہو سکے. بالکل. تو یہ تحصیل لیول پہ تو چلو جو ہے وہ ہے، اس میں بہتری بھی ہونی چاہیے. تحصیل سے آگے جو ایریا ہوتے ہیں نا یونین کونسل کے، ادھر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی یہاں پہ بھی انسان ہی رہتے ہیں، ان کا بھی ووٹ اتنا ہی بھاری ہے جتنا تحصیل والے لوگوں کا ووٹ بھاری ہے. تو اب دیکھیں کتنا بڑا ایریا ہے پنڈ شہر سے ادھر، بالکل. کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو یہاں پہ بھی اس طرح کا، یعنی کہ اس چلیں للہ اور یہ جو پنڈ کا ایریا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، جی اتنا ہائی فائی نہ صحیح، لیکن جتنا ان شہروں میں ہے اتنے تو ادھر بھی درمیان میں ایک آدھا ہونا چاہیے. اتنا بڑا ایریا ہے. بالکل. اس علاقے میں اس چیز کی کمی مجھے واقعی محسوس ہوئی ہے، کیونکہ یہ علاقہ ترقی میں بہت پیچھے ہے. جتنی میں نے تحصیل وغیرہ آبزرو کی ہیں پنجاب کی، تو میرے خیال میں سب سے جو غریب تحصیل ہے وہ یہ ہے، پی ڈی خان ہے. تقریباً. تو اس حوالے سے اگر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل یہاں پر نہیں بنتا جس کو فائنینس کر دے گورنمنٹ، تو گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ جو ان کے پاس زمین ہے تو ادھر مطلب وہ کر دیں کہ بھئی اپ گریڈیشن کر دیں. آپ کا جو بی ایچ یہاں پر زمین کافی پڑی ہے تو یہ آر اے سی لیول تک جا سکتا ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں نا سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو بی ایچ یو لیول ہے آبادی کے تناسب، جن کو 24/7 کی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پر نا تھرڈ ٹائم نائٹ ٹائم مطلب ڈیوٹی لگاتے ڈاکٹرز کی، ڈاکٹر ہائر کرتے. جو مریض رات کو مطلب وہ کر سکتے ہیں، مطلب طبیعت خراب ہو گئی چیک کروانے آ رہے ہیں، یا وہ کہتے تھے کہ بھئی پرائیویٹ چیک کروانا چاہتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے اکثر جگہوں پر، تو کچھ فیس رکھ دی جاتی چاہے وہ کم ہوتی،
جس طرح اب دیکھیں نا 2 بجے کے بعد بھی تو عوام نے جانا ہے, عوام کا پیسہ تو لگ رہا ہے بالکل. پرائیویٹ ہاسپٹل پہ. اگر گورنمنٹ انہی ہاسپٹل کو نائٹ ٹائم کر دے تو 24/7 ڈاکٹر موجود ہے, اور 200 روپے 150 100 جتنی بھی فیس رکھ سکتی ہے وہ ان کا مسئلہ. آدھا ڈاکٹر کو چلا جائے, آدھا ہاسپٹل کو چلا جائے, لیبارٹری 24/7 ہونی چاہیے, کچھ ہاسپٹل کو چلی جائے, کچھ ڈاکٹر کو چلی جائے, تو ہم ایک اچھا سسٹم رن کر سکتے ہیں. لیکن صاف ظاہر ہے وہ اوپر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر اچھا ہے سب کچھ. پالیسی میکر اس طرف توجہ نہیں دے رہے. اچھا, سروبا میں آپ ہفتے میں کتنے دن بیٹھتے ہیں اور کیا ٹائمنگ ہوتی ہے, اور تاکہ دیکھنے والے ہمارے اس حساب سے آپ کے ساتھ آئے. اگر آپ خود موجود نہ ہوں جی یہاں پہ تو پھر پیچھے کون دیکھتا ہے؟ جی, اس طرح ہے کہ سروبا میں مطلب اپریل تک میں 6 دن اویلیبل ہوتا تھا یہاں پر, لیکن اپریل کے بعد پھر ایک جگہ ڈیوٹی تھل ہے ساتھ ہی میں, وہاں پر موبائل ڈسپینسری آئی تو 3 دن ڈیوٹی میری وہاں لگ گئی, 3 دن یہاں پر. تو اگر میں نہ ہوں تو جو ڈسپینسر ہوتا ہے وہ معاملہ سنبھالتے ہیں, تو ادروائز میں ہی ہوتا ہوں, تو الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جدھر دونوں جگہوں پہ ڈیوٹی تھل آپ کہہ رہے ہیں اور سروبا کہہ رہے ہیں, جی جی جہاں پہ آپ مریض دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کا تجربہ رہا ہے اپنے اس تھوڑے سے ٹائم میں, جی تو یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کامن جو بیماریاں 1-2 ٹائیفائڈ وغیرہ اور اس طرح کی, تو ان سے بچنے کے لیے ہمارے لوگ پھر کیا احتیاطی تدابیر کریں؟ ایک تو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ بھئی جو بھی پانی وغیرہ کا سسٹم ہے آپ کا گھر میں تو آ رہا ہے نا پانی, جی تو پینے کے لیے کم از کم ابال کے پئیں اس کو, ابلا ہوا. ٹھیک ہے, دوسری چیزیں پھر آ جاتی ہیں سبزیاں. ٹھیک ہے, آپ کا علاقہ تو ابھی کاشتکاری کے لیے قابل نہیں ہے, جو بھی باہر سے آ رہی چیزیں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں, تو امپورٹ ہو کے جو بھی دوسرے شہروں سے, جی تو اس کا یہ ہے کہ متوازن غذا ہونی چاہیے, نہ ہی مطلب آپ کا سارا انحصار گوشت کے اوپر ہو اور نہ ہی سارا انحصار سبزیوں کے اوپر ہو. متوازن ہونی چاہیے, ہفتے میں کچھ دن گوشت, سبزیاں جو بھی, کیونکہ سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ وٹامن سے بھرپور ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے, اور باقی جو سب سے جو مین چیز ہے ڈرماٹولوجی کے جو کیسز ہیں ان کے لیے ہے کہ بھئی میں نے جہاں پر جو کمی فیس کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر میں کسی کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ اس کا یہ پراپر علاج ہے, تو پہلے تو وہ ہے کہ بھئی یہاں پر جو ڈسپینسر حضرات ہیں پرائیویٹ بیٹھتے ہیں, تو ان کے پاس وہ بالکل کیس خراب ہو کر آتا ہے میرے پاس. جی اگر میں ان کو کہہ بھی دوں تو شاید میڈیا نے ڈاکٹرز کو اتنا خراب کر دیا نا, تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کوئی کمیشن کے لیے دوائی لکھ رہا ہے. یہ بات ہے. تو پھر وہ لیتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں گورنمنٹ دے. اب گورنمنٹ نہیں دے رہی تو آپ کو اپنی صحت تو بچانی ہے نا. 200-300 میں اگر آپ کے گھر والوں کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. صحت ہے تو پھر باقی چیزیں ہیں نا. قوم کو ایجوکیٹ بھی تو کرنا ہی ہے نا, بالکل, آپ لوگوں نے کرنا ظاہر ہے. کوشش جاری ہے جی. اچھا, ایسی کوئی چیز جی آپ ڈاکٹر صاحب جو ہم سے مس ہوئی ہے, کوئی ضروری پیغام دیکھنے والوں کے لیے؟ ضروری پیغام بس کچھ مطلب گلہ بھی ہے یہاں کے لوگوں سے. وہ گلہ یہ ہے کہ مطلب میں مطلب یہ پرائیویٹ جگہ ہے, جی جو ہماری ڈسپینسری تھی وہ گر گئی تھی. بالکل. ٹھیک ہے, تو ہم ادھر شفٹ ہو گئے. صحیح ہے, تو وہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مطلب سال لگا, 1.5 سال ہو گیا, مطلب ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. جی تو بس حکومت نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ وہ جگہ ہم نے نہیں بنانی. ٹھیک ہے, کچھ زمینی تنازع تھا جو بھی تھا. تو میں بس یہی کہوں گا کہ دیکھیں میں نے یہاں پر وزٹ کی ہیں, مسجدیں دیکھی ہیں, ماشاءاللہ بڑی پیاری بنی ہوئی ہیں. جی جی ابھی آپ نے ان کے اکاؤنٹ نہیں دیکھے؟ ٹھیک ہے, مسجدیں, پھر ادھر مدرسہ, پھر ادھر جس دن جب میں آیا تھا, جس دن میرا پہلا جمعہ تھا نا, جب میں جوائننگ دی تھی, وہ مسجد بن رہی تھی. اب ماشاءاللہ وہاں پہ اے سی لگے ہیں سب کچھ. وہ آپ کے لیے ہے, وہ خدا کا گھر آپ نے بنایا, اچھی بات ہے. یہ بھی تو انسانیت کے لیے ہے نا. یہاں پہ مریض آئے گا, آپ ہو سکتا ہے جو دے سکتا ہے, ڈونیٹ کر سکتا ہے, اور وہ نہیں کر رہا, اور اسی کا کوئی عزیز اسی طرح بیمار ہو کر آئے اور اسے بیٹھنے کے لیے لیٹنے کے لیے کوئی بیڈ نہ ملے, افسوس کی بات ہوگی نا. وہ دکھ کرے گا بھائی فلاں گندا فلاں. حکومت نے تو آپ کو مسجد کے لیے پیسے نہیں دیے, آپ نے بنائی نا.
آپ کو یہ بنانی چاہیے تھی. لیکن ابھی تک ہم مطلب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ڈونیٹ کرے اور کچھ بن جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے یاد کروایا، میرے مائنڈ میں نہیں تھی یہ بات. بڑے جو اس پہ ظاہر ہے وہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے تو اس پہ نا زیادہ ہی اماؤنٹ چاہیے، لیکن جو ہے نا کیا کہتے ہیں، کسی کے خلوص کا تو کوئی مول نہیں ہے نا. بالکل ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 1 روپے میں دینا چاہتا ہوں. بالکل. تو ایسا کوئی باکس ہو، کوئی اس کو کیسے بندہ، کوئی غریب آدمی مدد کر سکتے ہے اس میں؟ ہاں وہ اس طرح ہے جو میں پچھلے دنوں سوچ بھی رہا تھا. جی لیکن صاحب ذرا ایز اے گورنمنٹ امپلائی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. کچھ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی ایمانداریاں نہیں دیکھی گئیں بالکل. کہ بھئی اعتماد حاصل کیا جا سکے. میرا دل تھا کہ بھئی پہلے ہوتا تھا پرچی کے 1 روپے ہوتے تھے، اس کے بعد کچھ عرصہ تک چلا. اب جب پیسے کی قدر گری، 1 روپے کی بجائے 5 روپے ہوتے تھے، 10 روپے وہ دے کے چلے جاتے تھے. ہم سے پہلے کی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ختم ہو گیا پرچی سسٹم. جی پھر میرے ذہن میں آیا کہ بھئی اگر ایسا کر لیا جائے کہ بھئی اگر پرچی فیس نہیں ہے تو جو دینا چاہے اگر باکس رکھ لیا جائے تو یہاں پر ڈونیٹ کر کے چلا جائے. جی. لیکن بات وہیں پر آ جائے گی کہ بھئی کوئی مطلب جس طرح میڈیا ظاہر ہے اگر وہ ادھر ہی رکھا ہو تو دیکھنے والا کہے گا اچھا اب کہ یہ بھئی کرپشن یہ ہے. خود کرپشن کر رہے ہیں، انہوں نے اوپر شکایت لگائی، انہوں نے ہماری نہیں سنی. انہوں نے کہنا اچھا یہ کام ہو رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی یہ ہماری ہی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اس چندے تک نوبت آ گئی ہے. بالکل. انہوں نے یہ دیکھنا کہ ہو سکتا ہے کرپشن ہوئی ہو، وہ سسپینڈ کر دیں گے. چلو میرا نہیں، میں تو ایڈھاک پر ہوں، مجھے یہاں نہیں، مجھے کہیں اور جاب مل جائے گی، میں پرائیویٹ بیٹھ سکتا ہوں. جو یہاں کا عمل ہے وہ کیا کرے گا؟ بالکل. اس چیز کا جو ڈر ہے نا وہ ابھی ہے. اس کے لیے ہم ایک اسپیشل اویئرنیس مہم چلائیں گے، جو جتنا ہم کو ہمارے بس میں ہے اور جتنا جہاں تک ہماری ویڈیوز اور آواز جاتی ہے، ہم اس کے لیے اسپیشل ایک کمپین چلائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. اور چلیں اگر چندہ کا کوئی باکس نہیں ہے تو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں پھر چھوٹا سا باکس. جی بالکل. تو چلیں جب وہ کوئی سسٹم ہوگا تو جو بھی اس میں ہماری استطاعت کے مطابق ہوگی ہم بھی انشاءاللہ ضرور اس میں دیں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. بہت زیادہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے قیمتی، ہمیں اس چیز کا احساس ہے. آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.